السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ آج 27 رجب المرجب بڑی بہترین ساعتوں کے ساتھ ہو کر عبادتوں کی لذتوں کو پا کر کوشش کر صبح و سحر کے ساتھ آج کا روزہ رکھا اور کوشش کی کہ معراج کی لذتوں کو پا لیں۔ اللہ کریم ہمارا عبادت کرنا، ہمارا جاگنا، ہمارا دعا مانگنا، ہمارا قرآن و نماز پڑھنا، ہمارا درود و تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شب معراج آپ تمام کو بہت بہت مبارک ہو۔ مختصر سا موضوع لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرب خاص میں گئے، یعنی اللہ کے پاس گئے اور ان منازل کو طے کر گئے جہاں تک نہ آج تک کوئی گیا اور نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کبھی جائے گا، تو اللہ اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا فرمایا، جس میں 70,000 حکایات، 70,000 اسرار اور 70,000 رموز تھے۔ محبوب کی جولی میں بہت کچھ عطا فرمایا، بہت کچھ ڈالا اللہ رب العزت نے، اور پھر فرمایا بما اشرفک یا احمد، بما اشرفک یا احمد، اے محبوب یہ تو ہم نے دیا ہے، اب آپ بتائیے آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا حاجت ہے۔ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوا کرتے ہیں کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد مہمان سے پوچھا جائے، میزبان کہتا ہے کہ کوئی اور آپ کی خواہش، یعنی اس کو پوچھا جائے کہ یہ سب تو میری طرف سے ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب حضور کو دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مانگا۔ کسی شخص کو اگر پہچاننا ہو تو اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اسے اختیار دے دیجئے تو معلوم چل جائے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کتنے پانی میں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، کسی نے مثال کے طور پر مجھ سے پوچھا کہ بھئی مانگیے، کیا مانگتے ہیں، تو میں کہوں پانی دو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ پیاسا ہے۔ میں کہوں کھانا دو تو آپ سمجھ جائیں گے یہ بھوکی ہے۔ میں کہوں پیسہ دو تو آپ کہیں گے دولت کی متلاشی ہے۔ میں کہوں بھئی میرے نام کے نعرے لگاؤ، اتنی اچھی تقریر کرتی ہوں، تو آپ کہیں گے شہرت کی متلاشی ہے۔ کہوں اٹھو اور میرے لیے پیسے لٹاؤ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ غربت کی ماری ہے۔ تو کسی شخص کے ظرف کو اگر پتہ لگانا ہے تو اسے اختیار دے دیا جائے، تو کسی کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا تو کیا مانگا؟ مال و زر؟ نہیں۔ دولت مانگی؟ وہ تو حضور کے قدموں میں رلتی تھی، آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے تو دولت آپ کے قدموں میں ہوتی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ساری زندگی یہ کہتا رہا تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ میں نے ہر جگہ کہا کہ تو میرا رب ہے۔ میں نے غاروں میں کہا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے۔ میں نے پہاڑوں میں کہا، میں نے طائف کی گلیوں میں لوگوں سے پتھر کھا کر کہا کہ تو میرا رب ہے۔ میں نے مکے کی گلیوں میں برستے پتھروں کے سائے میں کہا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے۔ میرے سر انور پر اوجڑی ڈالی گئی تب بھی میں نے یہی کہا اے اللہ تو میرا رب ہے۔ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے۔ تو آج اے اللہ تو بھی کہہ دے، اے اللہ آج تو بھی کہہ دے بنسبتی الیک یا عبودی، بنسبتی الیک بالعبودی، اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا، آج تو کہہ دے کہ میرا رب تو اور میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ سب سے پیاری چاہت تھی۔ میرے رسول نے نہ دولت مانگی، نہ شہرت مانگی، نہ عزت مانگی، کچھ بھی نہیں مانگا، صرف یہ کہا کہ اللہ آج تو کہہ دے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کے حبیب نے اس سے سوال مانگا۔ میں اور آپ تو آپ کی حدوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔
اللہ کریم ہمیں بہترین بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے جب واقعہ معراج کی بات کی تو لفظ عبد کہہ کر، کیونکہ حضور نے فرمائش کی تھی اس لیے لفظ عبد یعنی بندہ کہہ کر، اسی طرح قرآن پاک میں سبحان الذی اسری بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو یہاں محمد بھی کہہ سکتے تھے، یہاں نبی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی پاسداری تھی، اس لیے عبد کہا کہ اے میرے بندے، اس بندے کو میں راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر اللہ نے بڑی برکات دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کر حاضر ہوئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورا ایک لمبا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ملتے گئے راستے میں اور کہا کہ 50 نمازیں آپ کو عطا ہوئی ہیں، آپ کی امت پر ناگوار گزرے گی، آپ اسے کم کروائیں۔ 50 کی 45 ہوئیں، 45 کی 40 ہوئیں، 40 کی پھر بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ بھی آپ کی امت پر گرا گزرے گی، 30 ہوئیں، پھر 25 ہوئیں اور جا کر آخر میں 5 بجی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے اور اپنے رب سے کہیے کہ یہ بھی آپ کی امت پر گرا گزرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے حبیب نے کہا کہ موسیٰ، اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی، حیا آتی ہے کہ اس نے 50 نمازیں عطا کی تھیں اور اب 5 بجی ہیں۔ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے ندا فرمائی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حیا نہ کریں، آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ سر کو نہ جھکائیں، آپ حیا نہ فرمائیں، آپ کی امت، کیونکہ میرے منہ سے جو بات نکل گئی وہ ہو کر رہے گی، جو میری اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں نے کہا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی لیکن میں اس کو ثواب 50 ہی کا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ایک رات معراج میں ہو کر آیا، مومنین کے لیے تو ہر نماز ہی اس کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ تو غافل نہ رہیے، نماز سے محبت کیجیے، اس تحفے کو قائم رکھیے، یاد رکھیں یہ تحفہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس کی پاسداری ہم سب پر لازم ہے، ہم سب پر فرض ہے، ہمیں اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، محبت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں، دعا کریں، استغفار کریں، درود پڑھیں، مناجات کریں، اللہ اور اس کے حبیب کو یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، ہم تمام کو آج دن کی رات کی برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سے رخصت ہو گئے، جو پچھلے سال تھے اور آج نہیں ہیں، ان تمام کی بخش و مغفرت فرمائے، ان تمام کو علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھ جو ہیں بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں نماز کی حیا اپنی قبروں میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اور بتائیے آپ کو ٹاپک سمجھ میں آیا یا کوئی سوالات آپ کی نظر ہیں تو ضرور ہم اس کا جواب دیں گے۔ نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔